ایک بار پھر جو آدمی مرتا ہے وہ کہیں سے آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، یہ بات بہت بڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اصل میں حقیقت تو سب کی عدم ہے، اور جو کچھ ظاہر ہے یہ صرف قدرت کا اظہار ہے، ورنہ سب کچھ جو تھا وہ عدم ہی تھا اور پھر عدم ہی ہو جائے گا۔ تو کہاں سے آیا اور کہاں گیا؟ عدم سے ہی آیا، عدم میں چلا گیا۔ اب یہ بات تعلق رکھتی ہے وحدت الوجود سے، لیکن چونکہ وحدت الوجود کا سمجھنا آسان نہیں ہے، جو وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، تو یہ جانا جانا جو ہے کہ میں جانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، یہ اس کی شان کے مطابق اس کے شوق کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں، ان کا اظہار ہے تخلیق۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ کائنات بنائی، وہ اپنے صفات کے اظہار کے لیے ہے، ورنہ لوگوں کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، جنوں کی، تمام مخلوق کی عبادت سے اس پر کچھ اثر نہیں ہے۔ وہ اسی طرح عظمت و بزرگی والا تھا جب کوئی نہیں تھا، اور اب بھی وہ ویسے ہی عظمت و بزرگی والا ہے، اور جب کوئی نہیں ہوگا وہ ویسے بھی عظمت و بزرگی والا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے عبادت سے تو اس پر کچھ اثر نہ پڑا۔ جب کوئی چیز تخلیق کی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے تو کسی فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے نا۔ لیکن اللہ کا تو کچھ فائدہ نہیں اس میں، بس صرف اظہار قدرت ہے، اپنی صفات کا اظہار کرنا، ان کو ظہور میں لانا۔ یہ تھا سارا مسئلہ، ورنہ کوئی عبادت اللہ کی بزرگی اور عظمت میں اضافہ نہیں کرتی، اور کوئی نہ کرے تو کوئی کمی نہیں آتی۔
समद के जो लुग़वी मानी हैं वो यही हैं कि किसी भी असर को कबूल ना करने वाला, यानी कि कोई भी असर उसकी ज़ात या सिफात पर कुछ असर नहीं डालती, वो बेनियाज है। अब जो कुछ ज़हूर हुआ वो उसके इरादे में था, और जो उसके इरादे में था उसका उसने इजहार कर दिया। अब वो जो कुछ उसने इजहार किया अपने इरादे से, वो सारा कायनात है। अब कहां से आया फिर कहां गया? तो जिसके इरादे से आया उसी के इरादे से चला गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि इंसान का अपना तो कुछ इख्तियार नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि पूरी कायनात, फर्श से लेके अर्श तक, सब बेख्तियार, सब मोहताज। न कोई अपनी जान का इख्तियार रखता है, ना कोई अपने नफे नुकसान का। यहां तक कि जो यूनिवर्स है उसमें बड़े बड़े सितारे हैं, जब अपनी उम्र पूरी करते हैं तो धमाके से फट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। कहां चले जाते हैं? वो पूरी कायनातें हैं, वो सितारे, कोई जान नहीं है एक, है ना? जाते कहाँ है? तो इंसान की हकीकत क्या है फिर? वो पूरी एक कायनात है, एक सितारा। हम जिस यूनिवर्स में हैं, कमोबेश 10 लाख के करीब, 10 अरब के करीब इसमें सैयारे हैं, और हमारी जमीन उन सैयारों के बीच में ऐसी है जैसे हथेली पर रखा हुआ राई का दाना। है ना? अब इस पूरी कायनात में, और खैरियत से हैं? ठीक है, और तभी तो सही है। इस पूरी कायनात में जब हमारी कायनात एक राई के दाने के बराबर है, तो इस पूरी जमीन पर एक इंसान कितना है? है ना होने के बराबर है। मगर सबसे अशरफ है। भाई सारी कायनात को एक आसमान घेरे हुए, आसमान को दूसरा आसमान घेरे हुए,
عرش سارے کائنات کو گھیرے ہوئے، کرسی سب کائنات کو گھیرے ہوئے، تو اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنی عالی شان، عظیم الشان، مگر ان سب میں انسانی اشرف ہے۔ وجہ، جبکہ حضرت جبرائیل ایک فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اولو العزم فرشتے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ان کی اصل حالت میں 2 بار دیکھا، کہ ایسے جیسے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، جب وہ پر کھولتے ہیں اپنے تو ان کے آگے بھی انسانی اشرف ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہ؟ جی، انسان مقام ابدیت ہی کی وجہ سے ہے، اور اس کی دوسری وجہ کیا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور اپنی روح پھونک دی۔ ہے ہاں، اور اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا، اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، یا میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اگر انسان کو اللہ اپنی صورت پہ نہ بناتا، یا اپنی روح نہ پھونکتا، یا اپنی روح سے مراد کیا ہے؟ اپنی پہچان دی ہے اس کو، کائناتی کوئی چیز نہیں پہچان سکتی تھی اس کو، جس طرح سے اپنے رب کو انسان نے پہچانا ہے، کسی چیز نے نہیں پہچانا۔ اللہ نے اسی نفق کی جو اس میں کری ہے، انسان نے اسی نفق کی معرفت سے اللہ کو پہچانا ہے، اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اور اگر وہ پہچان اس میں سے مفقود ہو جائے تو یہ ظالم اور جاہل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنے رب کی معرفت ہے، یہ افضل ہے، اشرف ہے، یہ اپنی وضاقتہ سے اشرف نہیں ہے۔ اشرف اس بات سے ہے کہ یہ اپنے رب کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے اس کی مخلوق میں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اس شکل میں ظاہر کیا دنیا میں۔ صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب رب فرماتا ہے کہ میں نے چاہا،
کہ میں جانا جاؤں. تو وہ ایک تجلی شوق تھی. جب ذات نے احدیت پر کری، یہی محبت تھا، یہی عشق تھا، یہی شوق تھا کہ وہ آپ اپنے آپ پہ فریبتا ہوا تھا. اس شوق میں جو تجلی ہوئی ذات کی، وہ احدیت پر تھی، اس کی یکتائیت پر تھی. کیونکہ وہ حسن و جمال، عظمت و بزرگی میں یکتا، اس پر اس نے تجلی کی، جس سے ظہور وحدت ہوا. اور جب احدیت نے وحدت پہ تجلی فرمائی تو کثرت کا ظہور ہوا. اور وہ کثرت ساری کائنات ہے، عرش ہے، فرش ہے، انسان ہے، ہر چیز ہے. وہ اب وہ امانت کیا تھی جو کائنات میں پیش کی گئی، جو کسی نے قبول نہیں کیا؟ وہ امانت وہی شوق اور محبت تھی کہ کون مجھے پہچانے. وہ معرفت تھی، کسی نے نہیں قبول کی. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ انسان عجلت میں تھا اور اس نے جلدی کری اس کو قبول کرنے میں، کیونکہ یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی. اب اس نے قبول کیوں کی؟ اس کی مرضی تھی کیا؟ یہ وارفتگی میں کر لی نے قبول. محبت میں، وارفتگی میں ان نے قبول کر لی. اب اسی قبولیت پہ جو اس نے قبول کری، اللہ اسی پہ تو کہتا ہے کہ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی. اب یہ بات اس کے لیے، انسان کے لیے اگر دیکھا جائے اعزاز بھی ہے اور وعید بھی. اب کون اس کو اعزاز بناتا ہے، کون اس کو وعید؟ کیوں؟ کہ اس میں فجور اور تقوی دونوں برابر ہیں. جس کا فجور بڑھے گا وہ وعید بنا دے گا، جس کا تقوی بڑھے گا وہ اعزاز بن جائے گا. ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر اکرام کیا اور کہتا ہے نا مکرم بنی آدم.
ہم نے اس پہ احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ اس کو معرفت دے دی، اس کو حکمت دے دی. اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ اس اکرام کا مستحق بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں 4 باتیں تھیں. ایک یہ کہ جو کچھ ان پہ نازل ہوا وہ اس کی تلاوت کر کے سنائیں، لوگوں کو سنائیں. دوسری یہ کہ اس کا علم دیں اور لوگوں کو دعوت دیں، یعنی کہ سکھائیں بھی اور لوگوں کو دعوت بھی دیں اس کی. اور چوتھی بات یہ تھی کہ لوگوں کا تزکیہ بھی کریں. اب یہ باتیں ہو گئیں قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا اور قرآن کے احکام پر عمل کرنا. اور پھر دعوت دینا لوگوں کو اس کی. اب یہ ذمہ داری ہر امتی کی ہو گئی. سب کی ہو گئی. اسی لیے یہ امت تمام امتوں میں افضل ہے کہ اس کا ہر آدمی دائی ہے. ورنہ عیسائیت میں دعوت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ دعوت دینے نہیں آئے تھے. وہ توریت، زبور، انجیل ایک مخصوص قوم کے لیے تھا. خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے آیا ہوں. یہ جو عیسائیت پھیلی ہے یہ زبردستی پھیلی ہے. صرف دعوت کا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ کی امت. اسی لیے یہ تمام امتوں میں افضل ہے. اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء مثل انبیاء بنی اسرائیل ہیں. اس لیے آپ کی امت سب سے افضل ہے. اور تمام انبیاء میں فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے ہے کہ آپ جہانوں کے لیے رحمت اور ہادی ہیں.
اس لیے آپ جو ہیں سب سے افضل ہے. اب یہ 4 باتیں پہلے تو رہیں سینہ بسینہ قرون اولا میں جو صحابہ کا دور تھا. تابعین کے دور میں ان چیزوں نے سند کا درجہ لے لیا. باقاعدہ فقہ کی 3 کی تعلیم شروع ہوئی. باقاعدہ تصوف نے سند کی شکل اختیار کری. اب یہ ہوا کہ تصوف بھی دین کا ہی علم ہے اور دین کا ہی حصہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو جب سند کے طور پہ اختیار کیا گیا تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ چلا گیا احادیث اور فقہ کی طرف، اور ایک حصہ چلا گیا تصوف اور محبت کی طرف. ایک نے علم اختیار کر لیا اور ایک گروہ نے حکمت. کیونکہ معرفت جو ہے وہ حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کی. اب دعوت کا سلسلہ دونوں کا ہو گیا. دعوت وہ گروہ بھی دینے لگا جو صاحب علم تھا، اس نے اپنے قلم تحریر تقریر سے شروع کر دی. اور ایک نے اپنے تزکیے تصفیے اور کردار اور محبت سے شروع کر دی. کام دونوں دین کا کر رہے تھے. آئی نا سمجھ میں بات؟ اب جب یہ اور آگے بڑھا تھوڑا سا، جب متاخرین کا دور آیا تو یہ گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ اہل قلم نے اہل قلب کو رد کرا اور اہل قلب نے اہل قلم کو رد کیا، تو نتیجہ ٹکراؤ کا ٹھہرا. اسی وجہ سے بے شمار بڑے بڑے علماء اکرام نے، جیسے ملا علی قاری، ابن تیمیہ، اس طرح کے بڑے بڑے اور علماء اکرام نے صوفیہ کو کافر کہا، رد کیا ان کا. ایک جھگڑا جل پڑا. جبکہ ایک بھی صوفی شریعت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے خلاف تو معرفت ہو ہی نہیں سکتی نا. اب نتیجہ کیا آتا ہے؟ وہی حضرت موسیٰ اور خضر کا جھگڑا. دیکھیں نا، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے سامنے جو بات تکرار تھی وہ کس بات پر تھی؟ ہیں؟ ظاہر الباطن کے اعتبار سے کہ شریعت موسوی کے خلاف ہو رہا تھا وہ سب کچھ، اور حضرت موسیٰ اعتراض کر رہے تھے.
اور حضرت خضر جو تھے وہ اعتراض پہ اعتراض کر رہے تھے. وہ کہتے تھے تم خاموش رہو. اب صاحب شریعت نبی جس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیسے خاموش رہے؟ جھگڑا چلتا رہا. جب بات ختم ہوئی اور جدائی ہوئی، فیصلہ ہوا، جب بات کھلی تو ایک بھی چیز شریعت کے خلاف نہیں تھی. کیونکہ وہ شریعت الہیہ سے تھی. تو یہی حال ہوا. اب دونوں باتیں ہیں کہ انسان رب تعالیٰ کو بغیر علم کے نہیں پہچان سکتا. اب رب تعالیٰ کی پہچان کے لیے علم ضروری ہے. لیکن خطا کہاں ہوتی ہے؟ خطا جب ہوتی ہے کہ جب ہم علم حاصل کر لیں مگر ہم پر دنیا کی محبت غالب آ جائے. اور ہم اپنے علم کے ذریعے دنیا میں داخل ہوں. تو تباہی مچ جاتی ہے. جس علم میں، جین کے علم میں خاص طور پر عصری علوم ہو، عصری علوم تو ہے ہی دنیا کے لیے، لیکن علم الادیان جو ہوتا ہے وہ اپنے رہبر اور رہنما اور اپنے ہادی اور اپنے معبود کی پہچان کے لیے ہوتا ہے. علم عصری جو ہے یہ مادے کو پہچاننے کے لیے ہے. اب ہماری پہچان کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ جب ہم دین کا علم حاصل کر کے ایک مقام میں داخل ہوتے ہیں، وہ مقام ہے عقل و شعور کا، آگہی کا. اب آگہی دو طریقے پر ہیں. ایک آگہی خلق اور ایک آگہی امر. ایک آگہی ظاہری، ایک آگہی باطنی. اب چونکہ باطن گم ہے، پوشیدہ ہے، آگہی ظاہر میں چمک بہت ہے، روشنی بہت ہے، رنگینی بہت ہے. تو انسان اس آگہی کو ہی اصل علم سمجھ لیتا ہے. اور اپنا مقصود حاصل کرنے کے لیے دنیا میں لگ جاتا ہے. وہ دنیا کو اپنا مقصود سمجھ لیتا ہے. بس یہیں پر خطا شروع ہوتی ہے کہ وہ جب دنیا کو اپنا مقصود سمجھ لیتا ہے تو اس کا نفس اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے مطلوب تک پہنچ گیا.
اور جب نفس اس کو سمجھاتا ہے کہ تو اپنے مطلوب تک پہنچ گیا ہے، اب اس مطلوب تک پہنچنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عزت، شہرت، دولت، طاقت، اقتدار۔ اب یہ تیرا حصہ ہے، ہیں؟ وہی میں اس پہ ہی آ رہا ہوں ابھی۔ ہاں ہاں، یہی بات ہے نا۔ اب ہم کہاں پہنچ رہے ہیں؟ پھر وہ آدمی اپنے تمام قوت، اپنی تمام طاقت، اپنا تمام شعور، اپنا تمام علم دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ نفس اس کو کہتا ہے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، تیرا مقام تو بہت بلند ہے، تجھے تو پوری دنیا کو جاننا چاہیے، تجھے تو پوری دنیا کو دعوت دینی چاہیے، تیرا قلم تو پوری دنیا دیکھے۔ اب اس کے لیے وسائل و ذرائع چاہیے، تو سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ دولت ہے، تو پہلے دولت حاصل کر۔ اب اس کا تمام فوکس دولت ہو جاتی ہے۔ اب اس سے پوچھو کہ تو دولت کیوں حاصل کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے دعوت اور ارشاد کے لیے۔ دین کی فلاح کے لیے، دین کی بھلائی کے لیے۔ کمال بات یہ ہے کہ کام وہ دین کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہے، مگر وہ حال ہے کہ جس نے سب وہ پل بن گیا، سب کو جنت میں پہنچا دیا، خود جہنم میں گر گیا۔ ساری عمر اسی تگ و دو میں گزار دی، باطن کی طرف توجہ ہی نہیں گئی کبھی بھی۔ تو تزکیے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور قرآن کا قانون کیا ہے؟ قد افلاح من تزکا۔ وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا۔ میں بغیر ہدایت کے ہدایت دینا شروع کر دوں، نتیجہ گمراہ کن ہوگا۔ ہیں؟ اب یہی بات آتی ہے، ایک علم ہدایت نہیں ہے، وہ یہودی و منتشا۔ ہدایت حکمت میں ہے، علم میں نہیں ہے۔ حکمت معرفت ہے، اور معرفت تزکیے کے بغیر نہیں ہوتی۔
تو بالکل ایک ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کہ ایک بہت خوبصورت کوئی لکڑی کا پیس ہے مگر پورا اندر سے گھن کھایا ہوا ہے. انڈا ثابت رکھا ہوا ہے، بالکل خوبصورت لگ رہا ہے کہ یار انڈا استعمال کے قابل ہے، مگر اندر سے گندا ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے پورا. وہ اب کیا وہ بچہ نکالنے کے قابل ہے؟ نہیں ہے. لیکن اوپر سے انڈا ہے پورا. جس کو دکھاؤ بولے انڈا، بولے ہاں مرغی کے نیچے رکھو بچہ دے گا، لیکن وہ تو خراب ہو چکا اندر سے. بچہ کیسے دے گا؟ اندر سے صحت مند اس انڈے کو ہونا چاہیے جب بچہ ہوگا، باہر سے کتنا ہی میلا گندا کیوں نہ ہو. قانون ہے قدرت کا کہ ان نے نفس کو 3 جال دیے. شہوت، لذت، غفلت، سرکشی. شیطان کچھ بھی نہیں ہے نفس کے آگے. کیوں شیطان کچھ بھی نہیں ہے؟ اس لیے کہ شیطان خود نفس کا ہی مارا ہوا ہے. وہ بھی نفس سے ہاتھوں مارا گیا ہے. تو بھی نفس تو اس کا بھی گرو ہے نا. اور کوئی چیلا گرو سے آگے تھوڑی بڑھ سکتا ہے. جب تم نفس کو برائی کی لذتوں سے بھی روک لو گے نا، اگر تم پوری طاقت لگا کے، تو یہ تمہارے اندر نیکی کی لذت ڈال دے گا. پھر بھی مارے گا تمہیں. بالکل بندے کو نیکیوں پہ مطمئن کر دیتا ہے. اور کمال بات یہ ہے کہ سب سے خطرناک اس کا جو وار ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دے، نیکی پہ آئے نا. صرف دعوت دینے میں لذت پیدا کر دیتا ہے کہ تو دعوت دے. بڑے کمال بات ہے بھائی، تیرے تو آخر کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے گا تو چھوٹ گیا نا. اس بات پہ زور دے گا کہ ساری دنیا کو متقی بنا دے، مگر تیرا تقوی کام نہیں کرے گا. تو کیوں مشقت میں پڑ رہا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کو بستر پہ سونے نہیں دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، کیا ضرورت تھی انہیں؟ کہ نبی اٹھیں کھڑے ہو جائیں آدھی رات یا اس سے کچھ کم رات.
اور کبھی زیادہ ذکر کریں کبھی کم ذکر کریں، وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور ہم آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ اور فارمولا کیا بتا رہا ہے کہ رات کا اٹھنا نفس امارہ کو رونتا ہے، کیونکہ خواہش سونے کی ہو رہی ہوتی ہے نا شدت سے، اور حکم آ گیا اٹھنے کا۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفس امارہ کا کیا کام؟ اللہ نے تو انہیں پاک کر دیا تھا ان چیزوں سے۔ تو یہ سبق کس کے لیے؟ لیکن کمال بات ہے کہ اپنے حبیب پہ نافذ کر کے امت کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے راستہ، کہ میرا محبوب بھی اتنی مشکلیں اٹھا رہا ہے، تو تمہیں کتنی مشقتوں کی ضرورت ہے؟ اور کہتا ہے بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کو دن میں بہت مصروفیات کام ہوتے ہیں، اور پھر دن میں سارے کام کر کے رات کو اٹھے۔ اور صوفیہ کے نزدیک کہ نفس امارہ کو کچلنے سے ایک راحت ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے روح کو، اور جو روح کو راحت حاصل ہوتی ہے وہ ایک نور ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ وہ پھر ایک لمبی سیر ہے۔ نہار روشنی، سبحن کے معنی تیرنے کے بھی ہیں، طویلا لمبی سیر۔ یہ ساری باتیں سے عمل کرنے سے نفس کی سرکشی اور نفس کی لذت اور شہوت ٹوٹتی ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کا ذکر کرو۔ اذکر اسم ربک والتبتل الیہ تبتیلا۔ کیونکہ یہ ذکر جو ہے کرنا، یہ غفلت کو دور کرے گا۔ اور تبتل جو ہے وہ حب دنیا کو ختم کرے گا۔ تبتل سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں سے کٹ جاؤ، تبتل سے مراد ہے کہ دنیا کی محبت سے خالی ہو جاؤ۔ اسباب، رزق، موت، ان کا خوف نکال دو، الگ ہو جاؤ ان سے۔
کیونکہ رب المشرق والمغرب ہے، وہی آپ مشرق اور مغرب کو پالنے والا ہے، تو آپ کو کیا فکر ہے؟ پھر آپ کس خوف میں مبتلا ہو؟ وہ تبتل علیہ تبتیلا، تبتل کے معنی ہی اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے۔ آدم بیزار نہیں ہو جانا، جا کے موقف نہیں ہو جاؤ، کوئی کھو میں نہ جا کے بیٹھ جاؤ، کیوں کھو میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، آگے یہی بات بتا رہا ہے کہ لوگوں سے الگ ہونے کا وقت نہیں ہے، مگر اپنے دل کو، اپنی طبیعت کو لوگوں سے الگ کر لو، دنیا کی محبت سے الگ کر لو، کیونکہ دنیا کی محبت ہی تمام خصائل رذیلہ کی جڑ ہے۔ اخلاقی گناہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کے کرتا ہے آدمی۔ ہاں وہی دنیا کی محبت میں، مخلوق کی محبت میں، اپنے اہل عیال کی محبت میں ہی مبتلا ہو کے کرتا ہے۔ اس سے نکل جاؤ، الگ ہو جاؤ اس سے۔ لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی پیروی کے لائق نہیں ہے، کسی کا حکم ایسا نہیں ہے کہ جو مانا جائے اس کے آگے، کسی کی محبت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے حکم پہ ترجیح دی جائے۔ فاتخذوا وکیلا، تو تم اس کو اپنا کارساز کیوں نہیں بنا لیتے؟ اب آگے کہتا ہے کہ اور لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے۔ ہیں؟ خلوت ختم ہو گئی، یہ دنیا سے نکلنا ختم ہو گیا، لوگوں سے بیزاری ختم ہوئی، کیونکہ اصل امتحان تمہارا لوگوں کے بیچ میں ہی ہوگا۔ جنگل میں کون آ رہا ہے پوچھنے تمہیں؟ جنگل میں کیا تکلیف تمہیں بھائی؟ وہاں کی آزمائش ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ حَجْرًا وَحَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو پیار سے، خوبی سے ٹال دیا کریں۔ یہ پورا تصوف ہے یہاں تک۔ اب جو آگے کی آیت ہے نا، اور ان جھٹلانے والوں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے، ان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بہت تھوڑے سے دن کی، یہ ہر اہل علم کے لیے بات ہے۔ کہ جس نے ظاہر کو اپنایا ہو، باطن کو ترک کر دیا ہو، وہ جھٹلانے والوں میں سے ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا ہے میں نعمت والا ہوں، کہ میرے پاس علم بھی ہے، میرے پاس ہدایت بھی ہے، میرے پاس عزت بھی ہے، میرے پاس شہرت بھی ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، میں لوگوں کو ہدایت بھی دے رہا ہوں۔ وہ نعمتیں سمجھ رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے یہ نعمتیں تھوڑی سی ہیں۔
یہ جھٹلانے والوں کی نعمتیں. یاد رکھنا نعمت وہ نہیں ہے جو کافروں کو حاصل ہے. ہر وہ جو سمجھتا ہے میں نعمت والا ہوں اور اس میں وہ اوصاف نہیں ہے جو پیچھے بیان کیے گئے، وہ جھٹلانے والا ہے. وہ جھٹلانے والا ہو گیا. کیا؟ اگر اس کو سمجھا جائے تو بڑی کمال وعید ہے اس میں. ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، وہ بھی ایک گروہ ہے، وہ اس سے باہر نہیں ہے. وہ تو کبھی چھوڑنے والا ہی نہیں ہے نا گروہ تو وہ والا. لیکن کوئی بھی کافر یا مشرک کبھی بھی ایمان لا سکتا ہے، کبھی بھی ہدایت پہ آ سکتا ہے، مگر وہ منافق کیا ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہدایت پہ ہی ہے. اور جس کو یہ گمان ہو جائے کہ وہ ہدایت پر ہے تو وہ کب اپنی ہدایت چھوڑے گا؟ وہ تو بلکہ اور لوگوں کو اسی ہدایت پہ لائے گا. جس کو یہ گمان ہو جائے میں ہدایت پہ نہیں ہوں، وہ تو توبہ کرے گا، اپنا راستہ تبدیل کرے گا. تو یہ جو شوق ہے نا، یہ محبت جو ہے، یہی اصل امانت ہے جو عشق الہی ہے. اور جو عاشق ہے وہ نفس پہ ظالم ہے اور غیر سے جاہل ہے. اس لیے وہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. مگر وہ جو ہدایت کے معنی کو نہیں سمجھا، یا وہ جس نے ہدایت کو جھٹلایا، دونوں ایک جیسے ہیں. تو وہ حق سے جاہل ہے اور خلق پر ظالم ہے. یہ وعید ہے. اور حق سے جاہل ہونے والا ہی تو ابو جہل تھا. جہل کے معنی کم علمی تھوڑی ہے، علم ہو کر جاہل ہو جانا ہے. تو اب ہم کیا ہیں؟ ہم علم ہو کر جاہل ہیں.
کیونکہ حق سے غافل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام حجتیں نمٹا دیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، مبعوث کر کر، اور آپ کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا کر، اور آپ ہی سے تمام افعال کرا کر حجت تمام کر دی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان ہوں، میں کیسے کروں گا یہ. سامنے نمونہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جھٹلا کس بات کو جھٹلائے گا؟ کوئی تحریر میں تھوڑی دیا ہے. ہم نے تو ناطق بھی دیا ہے، کردار بھی دیا ہے. تو یہ راستہ سمجھنے کا ہے. اللہ تعالی نے جو علم بھیجا اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، اس کا مقصد یہی تو تھا کہ وہ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کو جانا جائے. بندے کا جاننا ہی، اگر بندہ اپنے علم کے ذریعے اللہ کو پہچاننے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے علم کا شکر ادا ہو گیا ان جیسی نعمت کا. پھر یہ علم نعمت ہو گیا، ورنہ العلم حجاب الاکبر، ورنہ یہ علم حجاب ہو گیا. وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ تم اپنا حکم نافذ کرنا چاہتے ہو. کیا ہے نا یہ بات؟ اور جو ہمارا حکم نہ مانے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر ہے، گمراہ ہے، بد نصیب ہے، کم بخت ہے. سمجھنا، یہ تمہارا نفس کہہ رہا ہے نا کہ اس نے تیرا حکم نہیں مانا ہے، تو یہ گمراہ ہے، یہ کافر ہے، یہ بد نصیب ہے، یہ کم بخت ہے. ہیں؟ تجھ پر بھی کسی کا حکم ہے، تیرا بھی کوئی حاکم ہے، تو نے اس کا حکم کتنا مانا ہے؟ تو جس طرح شدت سے تو اپنا حکم منوانا چاہتا ہے، اسی شدت سے اس کا حکم بھی مان. تجھے یہ جو جان صحیح سالم دی ہے، تیری خواہشوں کے لیے تھوڑی دی ہے کہ تو اس سے اپنی خواہشیں پوری کرے، بلکہ اس لیے دیے کہ تو اطاعت کرے. کوئی اس جان کا نقص تیری اطاعت میں حائل نہ ہو، اس لیے تجھے دیا ہے صحیح سالم.
ہر بندہ یہی بات ہے نا، جو علم رکھتا ہے مگر حکمت نہیں رکھتا، وہ خدا اور رسول بنا رہتا ہے۔ دوسروں پہ حکم دیتا رہتا ہے کہ اس کو یہ ہو گیا، اس کا یہ فتوی دوسروں کو ہی دیتا ہے نا، کبھی اپنی جان پہ فتویٰ دیا کوئی؟ کبھی اپنے کسی عمل پہ فتویٰ کھایا اس نے؟ تو کیا فتویٰ دینے والے کا جان، نفس سب پاک ہو گیا ہے؟ ایک وقت آتا ہے بندے پر کہ جب وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور جب وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اپنی گردن اس کی راہ میں دے دیتا ہے، یعنی کہ فنا ہو جاتا ہے۔ جو مقام فنا حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کو محفوظ کرتا ہے، اور محفوظ کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، وہ خطاؤں سے پاک ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو یہ بات حاصل نہیں ہے، مگر وہ محفوظ ہونا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا گناہ، اس کی خطا اس کی ذات پہ اثر نہیں کرے گی۔ محفوظ، جو محفوظ الخطا ہوتے ہیں یا محفوظ الگناہ ہوتے ہیں، ایک درجے پہ پہنچ کے، کمال پہ پہنچ کے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ بالکل اب ان سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان سے خطا نہیں ہوگی، ہوتی ہے، تقاضا ہے یہ مقام بشریت کا۔ آگے سمجھو بات، مگر اس میں بھی خیر کی راہ نکلتی ہے، اللہ اس کے لیے اس میں خیر کی راہ نکالتا ہے۔ لیکن وہ درجہ کسی کو حاصل تھوڑی ہوتا ہے، ہر کسی کو، وہ بھی اللہ ہی نے جس کو عطا کیا، بندے کے کسب سے نہیں ہو سکتا، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ کیونکہ کسب بندہ کچھ بھی کر لے، جب صفات سمدیت پر آتا ہے نا تو سب ختم ہو جاتا، سارا کسب ختم ہو جاتا، سب رد۔ پھر فضل ہی کام آتا ہے بس۔ کیونکہ اگر کسب اللہ تعالی کی ذات پہ اثر کر جائے
تو بڑی بڑی شاہ کا عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں. وہ تو کچھ بھی کر دیں. نہیں، اللہ ایک کافر کی بھی سنتا ہے، ایک مومن کی بھی سنتا ہے. وہ اپنے فضل سے. حضرت مالک بن دینار کا ایک کافر سے مباہلہ ہو گیا. گزرتا تھا کوئی، اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، دونوں آگ میں ہاتھ ڈھک پر ہوگا، اس کا ہاتھ نہیں جلے گا. آپ نے کہا آ جاؤ. اب آگ میں دونوں نے ہاتھ ڈالا، دونوں کا نہیں جلا. نہ وہ زندیق کا جلا، نہ صدیق کا جلا. اب جب یہ واقعہ لوگوں نے دیکھا، اب لوگ کیا کہیں تو دونوں برابر ہیں، اس کا مطلب ہے. آپ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، آپ بہت روئے. میں نے ساری عمر اطاعت کری، عبادت اور ریاضت اور بڑے مجاہدے کیے، اور پھر اس زندگی تک پہنچا. آپ بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، سجدے میں گر کے. وہیں آپ کی آنکھ لگ گئی. تو آپ کو دیدار، آپ شکایت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اے مالک، تو ہمارا دوست ہے. کب پھر کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ جب تو نے آگ میں ہاتھ ڈالا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس زندیق نے ہاتھ ڈالا، تیری ہاتھ کی برکت سے اس کا بھی ہاتھ نہیں جلا. بڑی بات ہے دوستوں کی. اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے. انک لا تخلف المیعاد. تو دوستوں سے بڑی محبت رکھتا ہے. تو یہ بات جس کی سمجھ میں آ جاتی ہے نا، لیکن خاص بات ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں اس وقت تو شاید ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. علم ہوتا ہے تو پھر نفس کھڑا ہوتا ہے. پھر اس کو کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے بڑی خوب، یہی تجھے عزت ملے گی، عظمت ملے گی، شہرت ملے گی، دولت ملے گی، ہر نعمت ملے گی. وہ دنیا کو اکٹھا کر کے سمجھتا ہے کہ میں غنی ہو گیا. اور واز کر کے سمجھتا ہے میں ہادی ہو گیا.
جبکہ نہ غنی ہوا تھا نہ ہادی ہوا تھا، اور اسی فریب میں مبتلا رہتا ہے ساری عمر، نفس اس کو اسی فریب میں مبتلا رکھ کر آخر میں اس کو مار دیتا، ہلاک کر۔ ایک آدمی بات کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس سے پوچھو کیا تو اس بات پر مطمئن ہے کہ تیرا آخر اچھا ہے؟ اللہ کس کو کہتا ہے؟ اے اطمینان پانے والے نفس، کون ہے وہ اطمینان پانے والا نفس؟ ہے وہ جسے اپنے رب سے اطمینان ہو گیا۔ آدمی سارا کچھ اکٹھا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے کہتا ہے یہ میرے اس بیٹے کو دے دو، یہ میری اس اولاد کو دے دو، یہ میرے اس دوست کو دے دو، یہ میرے اس کو دے دو، یہ میرے اس کو دے دو۔ سمجھ نا کیوں کرتا ہے ایسا؟ ساری زندگی تو مالک رہا، اطمینان نہیں تھا اسے۔ وہ کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، یہ سب بوجھ تھا جو اب اتار رہا ہے، تو ساری عمر بوجھ لے کے گھومتا رہا، تو جب بوجھ لے کے ساری عمر ہی گھومتا رہا تو اطمینان کہاں سے ہوا؟ اب اس وقت میں مطمئن ہونا چاہ رہا ہے جو وقت اب اطمینان کا نہیں ہے۔ اب بھی نصیحتیں کر رہا ہے کہ یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا۔ باقی سب باتیں الگ ہیں، ساری نعمتیں الگ ہیں۔ اطمینان پانے والے نفس ارجی الی رب، پلٹ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اب عبادی میرے بندوں میں، ہر آدمی کہتا ہے میرا رب ہے نا یہ بات؟ کیا وہ ہر کو کہتا ہے میرا بندہ ہے؟ اور کمال بات یہ ہے کہ اس نے قرآن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہو کہہ کے مخاطب کیا۔
کہ میرا بندہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. تو کتنا بڑا مقام ہے وہ ادخلی فی عبادی. اللہ نے اپنے بندے کو اتارا اپنا ذکر. تو ساری عمر تو عالم رہا، فاضل رہا، جج رہا، بادشاہ رہا ہے، رئیس رہا، چودھری رہا، مگر کبھی بندہ ہوا؟ کبھی بندہ بھی رہا؟ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ بندہ. نہ عالم، نہ فاضل، نہ جاہل، نہ مومن، نہ کافر، بندہ ہے جس کو وہ داخل کرے. اور داخل اس کو کرتا ہے جو اس سے اطمینان پا لیتا ہے. اور نفس کا اطمینان بے تعلق ہوئے بغیر نہیں ہے. مخلوق سے بے تعلق. اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو اب یہ بتاؤ کہ سارا علم دین کا ہمارے کس کام آیا؟ نہ عصری علم کام آیا، نہ دین کا علم کام آیا. مقصد یہ کہ جس میں سے ابدیت نکل جائے اور ربوبیت نکل جائے اس میں سے کچھ نہیں رہتا باقی. بالکل سالک بھی پھنس جاتا ہے. خطرہ نفسانی سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے نا. خطرہ نفسانی سالک پہ زیادہ ہے. بالکل پھنس جاتا ہے. کبھی وہ لطائف میں پھنسا رہتا ہے، کبھی وہ 5 الفاظ میں پھنسا رہتا ہے. ہاں بھائی، اب چلو سارے لطیفے طے کرنے والے سے پوچھو کہ خدا ملا؟ ہاں، روشنی تو ویسی دیکھ لے بھائی کتنی ہے. اچھا یہ روشنیاں بھی کیا ہیں؟ یہ بھی کمال بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. یہ بہرحال یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ. یہ روشنی جو دیکھتا ہے نا لطائف میں، یہ سارے اس کے عناصر کے آگ کے رنگ ہیں. خدا کہاں ہے؟ ہاں، عناصر عربیہ میں سے یہ آتشی رنگ ہیں سارے. تو نے خدا لطیفے میں کہاں دیکھ لیا بھائی؟ کمال بات ہے. وہ کسی نے خوب کہا ہے، کہتا ہے کہ ادھر بیت الصنم خالی، ادھر بیت الحرم خالی. ادھر بیت الصنم خالی، ادھر بیت الحرم خالی. پتہ چلتا نہیں تیرا عرب خالی عجم خالی. وہ کہتا
ہم اپنے کرم سے کب خالی؟ چلو بس ہو چکا، ملنا نہ تم خالی نہ ہم خالی. اگر لطیفے میں پھنس گیا تو غیر میں پھنسا. اگر لطیفے کی روشنی دیکھ کر خوش ہوا تو غیر سے خوش ہوا. تو کہاں ہے وہ؟ ہاں. دیکھو کہتے ہیں تجھی کو جو جلوہ فرما نہ دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. حجاب یار تھے ہم تو خود ہی، کھلی جب آنکھ کوئی پردہ نہ دیکھا. وہ پردے میں وہ نہیں ہے، پردے میں ہم ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو وجود نہیں ہے ہم اس کے قائل ہیں، اور جو ہے اس کے قائل نہیں ہے. حجاب سب سے بڑا یہ ہے. بات یہ ہے کہ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اس کے قائل ہیں جو وجود نہیں ہے، اور جو ہے اس کے قائل نہیں ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ جس دن لا کہہ دے گا اس دن حجاب ختم ہو جائے گا. حجاب تو اقرار میں ہے، انکار میں نہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ جب کہہ دے گا لا موجود تو حجاب اڑ گیا. آئی نا سمجھ میں بات؟ مقام بندگی کا عروج یہ ہے کہ بندہ نہ رہے. بندہ معبود میں گم ہو جائے، فنا ہو جائے، اپنے وجود کو مقام ابدیت میں مٹا دے. اور جس نے اپنے وجود کو مقام ابدیت میں مٹا دیتا ہے پھر وہی باقی رہ جاتا ہے، پھر کوئی پردہ نہیں رہ گیا. بس کشت گانے خنجر تسلیم را. جو لوگ اپنے آپ کو تسلیم اور رضا کے خنجر سے قتل کرتے ہیں، کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگرست. اس کو ہر زمانے میں ایک نئی زندگی دی جاتی ہے. جب وہ بندہ مقام ابدیت میں اپنے معبود میں فنا ہوتا ہے، گم ہوتا ہے، اور اپنی جان کھو دیتا ہے، اپنے نفس کا انکار کر دیتا ہے، تو زمانے سے نکل جاتا ہے. زمانے میں تو دیدار نہیں ہے نا. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. تو جب زمانے سے نکل جاتا ہے
تو عالم امر میں داخل ہو جاتا ہے. اور عالم امر میں کوئی حجاب ہے نہیں. پھر کیا ہوا؟ اسی لیے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شور منصور از کجا وہ دار منصور از کجا خود زدی بانگے انا حق خود برسر دار آمدی. جو شور اٹھا منصور نے شور اٹھایا انا حق کا، وہ منصور نے اٹھایا تھا. اور جو دار قبول کر لی تھی وہ منصور نے کر لی تھی کیا؟ خود زدی بانگے انا حق، خود ہی وہ شور مچایا، خود برسر دار آمد، خود ہی دار پہ آن کے بیٹھ گیا. گفت قدوسی فقیر در فنا و در بقا، خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمد. خود جب چاہتا ہے عالم خلق سے نکل کے امر میں داخل ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. اور خود جب چاہتا ہے عالم امر سے عالم خلق میں آ جاتا ہے، خود گرفتار ہو جاتا ہے. یہ ہے ابدیت. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف آتا ہے تو وہ مجھے جان لیتا ہے، اور جو مجھے جان لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جب وہ مجھے پہچان لیتا ہے تو میرا عاشق ہو جاتا ہے، مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے. اور جب وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. اور جب اس کو قتل کر دیتا ہوں تو خود ہی اس کی دیت ہو جاتا. یہ ہے مقام ابدیت. اور یہی وہ امانت ہے عشق کی جو کسی نے نہیں لی تھی. دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اور وہ جو اپنی تعریف آپ کر سکتا ہے کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا. ہے نا یہ بات کہ سبحانہ تعالی ما تصف، پاک ہے وہ ذات ان توصیفوں سے جو تم اس کی بیان کرتے ہو. تو ذکر اصل کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود کرنے لگے. آگے سمجھ بات. لیکن یہ مقام فنا کے بعد ہے. اور قرآن کریم میں بھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک ذکر تزکیے سے پہلے کا ہے، ایک ذکر تزکیے کے بعد کا ہے. تو تزکیے کا ذکر جو ہے تزکیے سے پہلے کا وہ زمان اور مکان کی قید میں ہے. وہ زبان سے بھی ہے، لطائف سے بھی ہے، سب چیزوں سے ہے.
مگر جو تزکیے کے بعد کا ذکر ہے نا، وہ ذکر ہی کچھ اور ہے. آئی سمجھ میں بات؟ وہ ہے بس وہ کسی شاعر نے اس کو بند زبان میں کہا ہے، کہتا ہے اپنا تو مذہب ہے فقط یاد صنم دید صنم، ہم نہیں جانتے کافر یا مسلمان ہونا. پھر اس کا ذکر دیدار ہو جاتا ہے. تزکیے سے پہلے یاد صنم اور تزکیے کے بعد دید صنم. ہم نہیں جانتے کافر یا مسلمان ہونا. آئی نا سمجھ میں بات؟ لیکن جو جھگڑوں میں پڑا رہتا ہے نا وہ آگے نہیں نکلتا. دیکھو بندگی کے لیے بندہ بننا پڑتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ سارے درجات چھوڑ کے بندہ بننا پڑتا ہے. حریم و دیر کے جھگڑے وہ سلجھائے جسے فرصت ہے. یہاں حد نظر تک صرف عنوان محبت ہے. پرستار محبتی محبتی شریعت ہے، اور کسی کو یاد کر کے آہ بھر لینا عبادت ہے. جہاں دل ہے وہاں وہ ہے، جہاں وہ ہے وہاں سب کچھ. مگر پہلے مقام دل سمجھنے کی ضرورت ہے. میری دیوانگی پہ عقل فعال ہے، ترس فرمائیں. میری دیوانگی پہ عقل والے ترس فرمائیں، مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. تو پھر جب دیوانہ بن جاتا ہے نا پھر گفتگو نہیں ہوتی، پھر ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور جو کہا اس پر عمل کرنے کی، جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علیہ. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں، اموات ناگہانیاں، امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.